11 बजे से 7 अप्रैल तक लॉकडाउन का फैसला। सिंध में टिड्डी दल ने फसलों पर फिर हमला कर दिया है। उमरकोट के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल ने हमला करके फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया है। कराची में डेंगू का वार, 20 रोज के दौरान 186 अफराद डेंगू का शिकार हुए हैं। रवां साल डेंगू से हलाकतों की तादाद 6 हो गई है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला जब किसी कौम को ख्वाब गफलत से जगाना चाहता है तो उन्हें आजमाइशों और मुसीबतों में मुब्तला करता है ताकि वो हक़ की जानिब मुतवज्जे हों। इससे पहले बनी इसराइल को ख्वाब गफलत से बेदार करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से मुतवज्जे किया गया था। अल्लाह ताला सूरह आराफ की आयत 135 में इरशाद फरमाते हैं, فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون کہ یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے، سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ۔ یعنی بنی اسرائیل پر طوفان آیا، ٹڈی دل ان کی فصلوں کو چٹ کر جاتی تھی، چچڑیاں، جوئیں، کھٹمل اور پسو ان کو کاٹتے تھے اور ان کے اناج میں کثرت سے سرسریاں پڑ جاتی تھی۔ مینڈک ان کے گھروں، بستروں اور برتنوں وغیرہ میں ہر جگہ پیدا ہو جاتے تھے۔ ان پر خون کی بارش بھی ہوتی تھی اور کھانے پینے کی چیزوں میں بھی خون شامل ہو جاتا تھا۔ یہ ساری مصیبتیں ان پر یک بار کی مسلط نہیں کی گئیں بلکہ وقفے سے یکے بعد دیگرے آتی رہیں۔ شاید کسی ایک مصیبت کو دیکھ کر وہ راہ راست پر آ جائے، اور جب ان مصیبتوں پر ان کی اکڑ نکل گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منت سماجت کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ لیکن اکڑ اور تکبر ہمارے اندر بھی ہے، نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ہم بطور ریاست سود کی شکل میں اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کر چکے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھے بندگان خدا کو زبردستی اٹھا کر مساجد کو تالے لگا دینا، ذخیرہ اندوزوں کی سرپرستی، ملاوٹ شدہ چیزوں کی فروخت اور حرمت رسول پر انگلیاں اٹھانے والوں کی سرکاری سرپرستی سمیت بہت سارے بڑے گناہوں کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ ایسے میں قدرت ہمیں بھی بنی اسرائیل کی طرح غفلت سے جگانے کی کوشش میں لگ گئی ہے۔ ڈینگی وائرس، کانگو وائرس، زلزلے، سیلاب، کورونا اور ٹڈی دل، اگر ہم اب بھی نہ جاگے تو شاید بنی اسرائیل کی طرح ذلت و مسکنت ہمارا مقدر بن جائے۔